الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بہت سارے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا کیسا ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استقبال رمضان کا روزہ کہ نصف شعبان کے بعد رمضان سے 1-2 دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ کوئی بندہ بھی رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے وہ نہ رکھے۔ فرمایا کہ سوائے وہ بندہ کہ جس کی عادت ہے کہ وہ کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا اس کی عادت ہے، اب وہ سوموار کا دن یا جمعرات کا دن وہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے آ گیا تو اس بندے کو اجازت ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ نصف شعبان کے بعد سنن ترمذی وغیرہ میں یا سنن ابی داود میں، سنن ابن ماجہ میں، اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا باقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو پھر روزے نہ رکھو۔ ایک یہ روایت ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کا مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ سنن نسائی وغیرہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ترفع الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان یرفع عملی وانا صائم، کہ میرا عمل جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس سے یہ سمجھ آئی کہ نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان یعنی شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ سنن ابی داود کی بعض روایات میں تو بطور مبالغہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ان دونوں احادیث میں ایک میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، اور بعض روایات میں یہ آیا کہ اکثر سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے بطور مبالغہ، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اب ان دونوں کے درمیان محدثین نے، ائمہ کرام نے تطبیق یہ دی ہے کہ جس بندے کی عادت ہے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی، وہ نصف شعبان کے بعد رکھ سکتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے نصف شعبان سے پہلے بھی روزے رکھ رہا ہے، اس بندے کو نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ وہ بندہ کہ جس نے نصف شعبان سے پہلے روزے نہیں رکھے اور اب نصف شعبان کے بعد وہ بندہ روزے رکھ رہا ہے، اور پھر ساتھ رمضان کے روزوں کی خرابی کا بھی خطرہ ہے کہ یہ بندہ کمزوری کا شکار ہو جائے گا اور رمضان کے روزے خراب ہونے کا خطرہ ہے، ایسے بندے کے لیے منع ہے کہ یہ بندہ نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھے گا۔ لہذا یہ جو حدیث سنن ترمذی وغیرہ کی یا سنن ابی داود کی کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں، یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس بندے نے نصف شعبان سے پہلے بھی روزے نہیں رکھے ہیں، اور اس بندے کو اب رمضان کے روزوں کی خرابی کا بھی خطرہ ہو، چانس ہو کہ میرے رمضان کے روزے کہیں خراب نہ ہو جائے، کمزوری کا خطرہ ہو، ایسا بندہ نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھے گا۔ جس بندے کے قضا روزے ہیں، نظر کے روزے ہیں، وہ نصف شعبان کے بعد رکھ سکتا ہے، جیسا کہ بعض عورتیں
ان کے فرضی روزے رمضان پچھلے رمضان کے رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ شعبان کے مہینے میں اگر نصف شعبان کے بعد رکھنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور رکھیں۔ جس بندے کی روٹین ہے سوموار جمعرات کا روزہ رکھنے کی وہ نصف شعبان کے بعد رکھے۔ جو بندہ نصف شعبان سے پہلے بھی روزے رکھ رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تو وہ بعد میں بھی رکھے اگر اس کو کمزوری کا خطرہ نہیں۔ لیکن جس بندے کو رمضان کے روزوں کی خرابی کا خطرہ ہے، کمزوری کا خطرہ ہے اور اس نے نصف شعبان سے پہلے روزے بھی نہیں رکھے، اب نصف شعبان کے بعد وہ بندہ روزے نہ رکھے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔